ڈاکٹر صاحب دنیا میں ایک بڑا پرابلم ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کا. کیا ابھی چونکہ آپ انگلینڈ سے آئے ہیں تو کیا انگلینڈ میں بھی سیم اسی طرح پرابلم ہے جیسے پاکستان میں ہے, اور یہ ہے کیا, کیوں ہے؟ جی, اریکٹائل ڈسفنکشن کا اردو میں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نفس میں اتنا تناؤ نہیں آئے کہ آپ اپنی سیکشول انٹرکورس کو پرفارم کر سکیں, تو اسے اریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں. اور یہ بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ ایک بڑا پرابلم ہے آج کل, جو کہ بہت زیادہ ہماری ینگ پاپولیشن میں کامن ہوتا جا رہا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں اور ان وجوہات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے زیادہ جو پرابلم ہے کہ لوگ سائیکولوجیکل سٹریس میں بہت زیادہ چلے جاتے ہیں, اور سائیکولوجیکل سٹریس اور اریکٹائل ڈسفنکشن کا بہت زیادہ چولی دامن کا ساتھ ہے. سٹریس جتنی زیادہ ہوگی آپ کی اریکشن بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہوگی, اور اریکشن خراب ہوگی اسٹریس زیادہ ہوگی. تو یہ ایک سائیکل میں مریض چلا جاتا ہے, اسٹریس لیتا رہتا ہے, اریکشن خراب ہوتی رہتی ہے اور مزید خراب ہوتی رہتی ہے. تو ایسے مریضوں کو ضرور اپنے معالج سے اور رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا بر وقت علاج کیا جائے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ فزیکل پرابلم ہے یا سائیکولوجیکل پرابلم ہے؟ آپ کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں جو ہے سائیکولوجیکل پرابلم زیادہ ہے. جی, اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اب آپ ایک صحت مند انسان جس کا اوور آل امپیکٹ بالکل ٹھیک ہے, اس کی باڈی بالکل ٹھیک ہے, اس کی ڈائٹ ٹھیک ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے, اور آپ کے خیال میں اس کے ہارمونز اور سب بیلنس ٹھیک ہے, اور اس کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے, تو یہ لائکلی سائیکولوجیکل ہے. اور اگر ایک پیشنٹ کے کوئی پرابلمس ہیں جیسے کہ اوبیسٹی ہے, ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, گردوں کے کوئی مسائل ہیں, ایسے وجوہات ہیں, تو اس کے لیے یہ اس کو پیتھولوجیکل بھی کہہ سکتے ہیں, مطلب اس کو ریئل میں ای ڈی ہے. تو یہ دونوں وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ینگ ایج کے لوگوں میں یہ سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال اس کو جانچنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ اور چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں تاکہ ہم اس کا اندازہ لگا سکیں کس وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب کیا موٹاپے کا کوئی تعلق ہے اریکٹائل ڈسفنکشن سے؟ جی بالکل, موٹاپے کا بہت گہرا تعلق ہے اریکٹائل ڈسفنکشن سے. اریکٹائل ڈسفنکشن موٹاپے میں ایکچولی آپ کا پینس جو ہے یا عضو تناسل ہے وہ بری ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے اندر, اور جب وہ بری دھنس جاتا ہے, جب وہ دھنس جاتا ہے اور آپ کو وہ اس طرح سے دکھتا بھی نہیں ہے, تو سائیکولوجیکلی آپ اریکٹائل ڈسفنکشن کے ایک فیز میں چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ موٹاپے میں آپ کا ہارمون امبیلنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے, جیسے کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہے جو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, تو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے موٹاپے میں, اور پرولیکٹن ہارمون ایک ہارمون ہے جو کہ موٹاپے میں بڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اریکشن کے پرابلمس کاز کرتا ہے. تو سائیکولوجیکل, اور یہ بڑی اچھی اگزامپل ہے کسی بھی پیشنٹ کے اندر جو موٹاپے کا شکار ہے, اس کے اندر سائیکولوجیکل اور پیتھولوجیکل ای ڈی دونوں مل کے ہو سکتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں, جو موٹے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس پرابلم سے بچ جائیں؟ آبویسلی موٹاپے میں آپ کو اپنا ویٹ کنٹرول تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, لیکن بہرحال اس کے علاج موجود ہیں. مطلب آپ اس کے سائیکولوجیکل فیکٹرز کو بھی ڈیل کر سکتے ہیں, اور نان سائیکولوجیکل فیکٹرز کو, اگر ہارمون امبیلنس ہے اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں ان کو ڈیل کر سکتے ہیں, ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے, لیکن ایسے پیشنٹس کا پرابلم, سب سے بڑا یہ پرابلم ہے کہ لوگ ان کو ایکسپریس نہیں کرتے اپنی اس سچویشن کو, اور کئی سال 1-2 سال اس پرابلم کا شکار رہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے مزید اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب ان کی شادی یا ایسا کوئی مسئلہ قریب آتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور پھر وہ اپنی ساری کہانی 3-4 سال کی سناتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ بر وقت اپنے ڈاکٹر کو ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ اس کا علاج کیا جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس کا جدید جو طریقہ علاج ہے اریکٹائل ڈسفنکشن وہ کیا ہے؟ تو اریکٹائل ڈسفنکشن اگر آپ کو سائیکولوجیکل ریزنس کی وجہ سے, تو وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ اس میں اویلیبل ہے. ہم ڈفرینٹ میڈیکیشن سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, سائیکولوجیکل تھراپیز سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اگر ان ریئل آرگینک کاز کی وجہ سے یا مطلب کسی وجہ کی وجہ سے آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے, تو اس میں ڈفرینٹ علاج ہیں. اس میں 3 علاج جو ہے نا ورلڈ وائڈ جو FDA اپرووڈ ہیں, مطلب انگلینڈ میں بھی, امریکہ میں بھی, دنیا کے ہر جدید ملک میں جو علاج ہے. پہلے نمبر پہ تو دوائیوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اگر دوائیوں سے اس کا علاج ممکن نہ ہو یا ایک سرٹن لمٹ کے بعد دوائیاں کام کرنا چھوڑ دیں, تو پھر اس کا انجیکشنز کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے. اگر انجیکشن سے بھی علاج کامیاب نہ ہو یا ایک سرٹن لمٹ کے بعد وہ کام چھوڑ دیں, تو اس کا جو موسٹ جدید طریقہ علاج ہے وہ پینائل امپلانٹ ہے, جو کہ آج کل ہم پاکستان میں کر رہے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب پینائل امپلانٹ جو ہے وہ کیا بہت عام استعمال میں ہے؟ کیا وہ ایزیلی استعمال کے قابل ہے؟ جی پینائل امپلانٹ ایک مستقل علاج ہے اریکٹائل ڈسفنکشن کا. کوئی بھی انسان جو کہ آرگینک کاز کی وجہ سے اریکٹائل ڈسفنکشن کا شکار ہے اس کے لیے سب سے بہترین آپشن پینائل امپلانٹ ہے. پینائل امپلانٹ میں آپ سمپل امپلانٹ جیسے گھٹنوں میں امپلانٹ ڈال دیتے ہیں اور آپ کے گھٹنے بوڑھے لوگوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح امپلانٹ بھی اسی طرح ورک کرتا ہے کہ آپ امپلانٹ ڈال دیں اور آپ کی اریکشن اور تناؤ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کتنی سرجریز کیا ہو رہی ہیں پاکستان میں؟ لوگ امپلانٹس ڈلوا رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی نو ہاؤ اتنی زیادہ نہیں ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ لوگوں کو یہ پتہ لگے یہ باتیں، اور انہیں پتہ لگے کہ اس کا جدید ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے تاکہ وہ اس کا علاج کروا سکے. اب گریجولی لوگوں کو ایجوکیشن کے ساتھ اس کا آئیڈیا ہو رہا ہے اور مزید پیشنٹس اس کے آ رہے ہیں آج کل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو.